الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. معزز صحابی حضرات، آج ایک تاریخی دن ہے اور میں پوری قوم کو فیڈرل شریعہ کورٹس کے اس فیصلے پر مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک فیصلہ دیا اور اللہ کے قانون اور آئین پاکستان کے مطابق اس کے روشنی میں سود کو، سودی نظام کو، ربا کو پاکستان میں ختم کرنے کا حکم دیا. پاکستان کی حکومت کو پابند کیا کہ وہ آئندہ 5 سالوں میں تمام معاشی قوانین اور لاز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق بنا دے. اور آج کا دن اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ 27ویں شب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے عوام کو انگریز سے آزادی دی اور پاکستان بنا تھا. اور آج ایک بار پھر الحمدللہ اس تاریخی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو ایک اور کامیابی دی اور وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سود پر پابندی لگا دی جو پہلے سے آئین کا تقاضا تھا. معزز صحابی حضرات، اس لمحے میں ان تمام علماء کرام کو، ان تمام مفتی حضرات کو، ان تمام وکلاء کو اور ان تمام پاکستان کے شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کہ اس پوری کیس میں رہنمائی بھی کی، دلچسپی بھی لی اور مسلسل اس کیس کو پرسو کیا. ہماری قوم جانتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بھی پاکستان میں سودی نظام پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کے وفاقی عدالت نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا. وفاقی عدالت، وفاقی حکومت سپریم کورٹ گئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر اسٹے آرڈر لیا اور پھر سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف کیس بھیجا تھا. اور آج چیف جسٹس نور محمد مسکین زئی صاحب، جسٹس خادم حسین شیخ صاحب اور جسٹس انور شاہ صاحب نے ایک متفق کا فیصلہ سود کے خلاف دیا ہے. اگرچہ اس میں حکومت کو تمام قوانین تبدیل کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق بنانے کے لیے 5 سال دیے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. ہم چاہیں گے کہ حکومت 5 سال کا انتظار نہ کرے اور جتنا جلد از جلد ہو سکے تمام سودی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کرے. ہماری قوم جانتی ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان پر بیرونی سودی قرضہ 24 ارب ڈالر واجب الادا تھا اور گزشتہ 5 سالوں میں ہماری وفاقی حکومت نے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر یہ سودی قرضہ دیا ہے. لہذا اب حکومت سے ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنے بھی معاہدے ہیں
وہ پاکستان کے اس قانون کے مطابق ہو جو اللہ کا قانون ہے اور جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ ربا کے تحت کوئی نظام مزید نہیں چلے گا۔ ہم انشاءاللہ عید کے بعد اپنے سینئر لائرز کو، مفتی حضرات کو اور اسلامی معیشت کے ماہرین کو دوبارہ بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں گے کہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو جلد از جلد نافذ کرنے کے لیے ہم خود حکومت کو ایک میکینزم دیں، اور حکومت سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہیلے بہانے جس طرح گزشتہ وفاقی حکومت نے اختیار کی تھی وہ اختیار نہ کرے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت اس فیصلے کے راستے میں کوئی روڑا، کوئی مشکل، کوئی سپیڈ بریکر لاتی ہے تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس حکومت کا گریبان ہوگا۔ سراج الحق صاحب، جو گزشتہ حکومت تھی وزیر اعظم عمران خان کی، اس کے اٹارنی جنرل نے مخالفت کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ حکومت جس نے مدینہ کی اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا، سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت بھی اس فیصلے کے خلاف وفاقی سپریم کورٹ گئی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، دونوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے لیت و لال سے کام لیا۔ لیکن اب عوام بیدار ہو گئے ہیں، اور کل جمعۃ الوداع کو ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ یوم تشکر منائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ماضی میں اسلامی بینکاری کی طرف پیش قدمی کی ہے، اور اس وقت بھی تقریباً 20% ہمارا بینکاری کا نظام اسلامی بینکاری کے تحت ہے، اور اب یہ اسلامی بینکاری دنیا کا ایک پاپولر نظام بن گیا ہے، تو اسٹیٹ بینک سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی اس فیصلے کو پوری سپرٹ کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ پوری قوم سودی نظام کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور آج میرے دائیں بائیں جتنے بھی ہمارے قائدین کھڑے ہیں، بزرگ کھڑے ہیں، وکلاء کھڑے ہیں، ان کی تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ ہم پوری طرح انشاءاللہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پہرا دیں گے، اور ہم پوری طرح پرعزم ہیں، اور عید کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہم تمام اپنے دوستوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو، اپنے وکلاء کو، اپنے برادر تنظیمات کو بلائیں گے، اور حکومت کو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی مجبور کریں گے۔ اس کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو ہم آئیں گے، اس کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے، لیکن سودی نظام اور پاکستان مزید ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس وقت وفاقی حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کتنا جلد از جلد اس فیصلے کو عملی جامہ پہنائے۔ میرے وکلاء نے کہا ہے کہ 5 سال بہت بڑا عرصہ دیا، اور حکومت اگر مخلص ہو تو اس کو 5-6 مہینوں میں یہ کام کر سکتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ کم از کم وقت میں تمام غیر اسلامی قوانین کو ختم کر کے اسلامی بینکاری کا ایک انتہائی ترقی یافتہ، ماڈرن اور جدید زمانے سے ہم آہنگ نظام، اللہ اور رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کرے۔ صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اس پہ اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے لیے ماضی میں جو ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں، اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے۔ وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ تو غلامی کا ایک توق ہے جو ہمارے گلے میں ڈالا گیا، اس کو ہم ہمیشہ سے مسترد کرتے ہیں، اور میری قوم جانتی ہے
کہ یہ 22واں پروگرام ہے جو پاکستان کی حکومت IMF سے لے رہی ہے، لیکن 22 پروگرام لے کر 22 بار غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر بھی ہم ترقی نہیں کر سکے. اس لیے IMF کے ساتھ غلامی کے ان معاہدوں کو ہم مسترد کرتے ہیں، پوری قوم مسترد کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.